الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عزیزان گرامی، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ ہم ہمارے موضوع پر روشنی ڈالیں، ایک مرتبہ یہ بے حد ضروری ہے کہ میں اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جملہ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنہار ہے، جو مالک حقیقی ہے، جو خالق کائنات ہے، کہ جنہوں نے عرش سے لے کر فرش تک ہر ذرہ، ہر قریہ، ہر کوچہ، ہر شہر، ہر ملک اور ہر شے کی تخلیق فرمائی ہے. اور کروڑ درود و سلام ہو ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی اور تمام جہانوں، تمام کائنات کی تخلیق کرنے کی وجہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. یہ اعزاز عظمیٰ ہے کہ پروردگار عالم نے ہم تمام کو اس برگزیدہ نبی کا امتی بنایا ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. نہ ہی صرف یہ کائنات، نہ ہی صرف یہ جہاں، بلکہ تمام جہان اللہ رب العالمین نے ہمارے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بنائے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے خود کو تمام عالموں کا رب کہا، وہیں پر ہمارے سردار، ہمارے آقا کو رحمت للعالمین کہہ کر تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا دیا. اور حقیقت اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو، تمام جنات کو اپنی حمد اور اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے. یہ ایک جن اور انسان کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے. وہیں قرآن میں اللہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تمام شے، ہر شے اللہ رب العالمین کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہی صرف اس کائنات کے لیے بلکہ تمام عالموں کے لیے ہمارے سردار، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے اور خاتم النبیین ہے. پھر تمام انسان اور جنات کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. اور عبادت کا معنی نہ ہی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، بلکہ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے یہ کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں، انسان کو، بشر کو، حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ ہم تیری تسبیح، ہم تیری حمد کرتے ہیں، اور یہ جو انسان ہے یہ تو زمین میں فتنہ اور فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. تو پتہ چلا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
یہاں پر فرشتوں نے کوئی قیام یا قرات یا رکوع یا سجود کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ کی عبادت وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، کہ ہم تیری تسبیح، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم زیادہ اہل ہیں۔ تو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عین عبادت فرائض ہے، عبادت تو یقیناً ہے، لیکن یہی عبادت نہیں ہے، اللہ کی حمد اور ثنا بھی عبادت ہے۔ وہیں پر آپ اگر ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا نام ہی محمد رکھا، سب سے زیادہ تعریف جس کی گئی، یعنی کہ محمد وہ کہ جن کے نام کا طواف بھی حمد کرتا ہو۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، اور یہی محمد بھی حمد ہے۔ تو میں بہت غور کیا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، فرشتے وہ کون سا حمد ہے جو اللہ کا کرتے ہیں؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ حمد محمد ہے۔ دراصل فرشتے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں محمد محمد محمد، تو اللہ رب العالمین ان کے رسول کے، ہمارے محبوب نبی کا نام لینے سے ان کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ تو وہ شان والے، وہ برگزیدہ نبی کہ جن کا نام محمد ہے، کہ جن کے نام کو فرشتے اپنی تسبیح کرتے ہیں، کہ اللہ کے فرشتے عرض کر رہے ہیں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، کہ اللہ ہم تیری تسبیح، ہم تیری حمد کرتے ہیں، اور محمد ہے ہی حمد والا کہ جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی ہو۔ اور محمد، یا پھر آپ وہ نام لے لیں میرے نبی کا جو آسمانوں میں ہے کہ احمد، احمد سے اگر آپ الف کو ہٹا دیں گے تو بچے گا حمد، محمد سے میم کو نکال دیں گے تو رہے گا حمد، یا محمد کہو یا احمد کہو، بچنے والا حمد ہے۔ یعنی کہ دونوں میں ہی جن کی تعریف، جن کی حمد کی جائے تو بھی پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتوں کی حمد ہے وہ میرے نبی کا نام ہے، جو فرشتوں کی حمد ہے وہ آپ کے، ہمارے برگزیدہ نبی کا نام ہے۔ تو اس شان والے، عظمت والے نبی کو اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب بنایا، پھر بنا کر آپ کو ہم تمام کی رہبری اور ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب احمد سے الف پر غور کرے تو الف کہے گا کہ میں وہ شان والا ہوں کہ جس سے کائنات کی تخلیق جس نے کی اس کا نام آتا ہے، جس نے جہانوں کو بنایا، جو تمام شے، ہر اشیاء جس کی عبادت کرتی ہے، تو الف سے آ گیا اللہ۔ پھر محمد جو میم سے آ گیا، تو میم کہنے لگا کہ میں وہ شے ہوں، میم میں وہ لفظ ہوں کہ جس کی وجہ سے کائنات بنائی گئی، الف جس نے تمام کائنات بنائی، میم جس کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام کائنات سجائی۔ الف سے اللہ، میم سے محمد۔ پھر اب میم کا ایک درجہ اور بلند یہ کہ میم سے محبت، محمد سے محبت کی جائے، یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین تمام کائنات کا پیدا کرنے والا، اور میم سے محمد جن کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا۔ یہ چاند، سورج، یہ شمس و قمر، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ تمام جہان، یہ دنیا کی خوبصورتیاں، یہ جنت، یہ عرش، یہ فرش، تمام ہی شے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی کے وجہ سے، اپنے محبوب نبی کے لیے سجائی ہے۔ تو پروردگار عالم نے تمام کائنات کو سجایا اپنے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر دنیا میں انسان کا آنے کا مقصد یہ رہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اب عبادات جو اللہ رب العالمین کے ہم کرتے ہیں، ہماری عبادات کا مقصد، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارے۔ سورۃ الصافات میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جنت میں، جب جنت میں وہ آ جائے گا، ایک شخص جو جنتی ہوگا وہ جنت میں آ جائے گا، آ کر اہل جنت سے وہ بات کرے گا اور کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا
وہ مجھے اکثر طعنے دیا کرتا تھا، طنز کرتا تھا، وہ بڑا ہی متقی تھا، عبادت گزار تھا، عبادتیں کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں تو جنت میں رہوں گا اور تو دوزخ میں جلے گا۔ میں جب سے جنت میں آیا ہوں اپنے اس ساتھی کو تلاش کر رہا ہوں، وہ مجھے دکھ نہیں رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس سے کہے گا قال هل انتم مطلعون، کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو دیکھو کہ جو دنیا میں تم کو طنز کیا کرتا تھا کہ میں جنت میں رہوں گا اور تو دوزخ میں جلے گا؟ تو وہ کہے گا اطلع الغیب، اللہ رب العالمین اس کو جنت سے، اوپر سے، جنت سے جب ایک درجہ جنت کا کھولے گا تو نیچے جنت کی، دوزخ کی پشت ہے اس پر پل صراط، مطلب دوزخ جنت کے نیچے ہے، تو جنت سے وہ اپنے دوست کو، جو ایک شخص تھا جو دنیا میں اس کو یہ کہا کرتا تھا کہ میں جنتی ہوں اور تو دوزخ میں جلے گا، اللہ رب العالمین، حالانکہ وہ بڑا متقی تھا، عبادت گزار تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا۔ اب وہ جو جنت میں آ گیا ہے وہ جنت سے جھانک کر اپنے اس ساتھی کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی مرضی ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کو چاہے قبول کرے یا پھر ہمارے منہ پہ دے مارے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، زندگی میں ہم نے، اللہ رب العالمین نے ایسی توفیق بخشی کہ سال ہا سال ہم حج کرتے رہتے ہیں، ہم وقت پر زکوٰۃ دیتے ہیں، ان تمام کے بعد بھی اگر ہماری عبادتوں میں ریاکاری اور دکھاوے آ جائیں گے، ہمارے پاس اخلاص اور للہیت نہیں رہے گی، تو پھر اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے ہمارے منہ پہ دے مارے۔ تو جو متقی اور پرہیزگار رہے ہیں وہ بھی دوزخ میں جا سکتے ہیں، اور جن کے دل میں اخلاص اور للہیت رہی ہو، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادات اس مقصد سے کی کہ اے اللہ تو عبادت کے لائق ہے، ان کی عبادت کا مقصد تجارت نہیں تھا کہ انہوں نے نماز پڑھی یہ غرض سے کہ اللہ رب العالمین ان کو جنت عطا فرمائے گا، یہ تو تجارت کر بیٹھے، میں ایک چیز کر رہا ہوں آپ میرے لیے دوسری چیز کرو۔ ہمارے لیے ہماری عبادات میں اخلاص اور للہیت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنت اور دوزخ تو چھوڑ دیجئے، وہ سیکنڈ میٹر ہے، دنیا سے جانے کے بعد کا میٹر ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں، اللہ رب العالمین کے احکامات کو مانیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ ابھی دنیا تو پوری کر لیجئے، پھر بعد میں جنت اور دوزخ کا مسئلہ آئے گا نا۔ دنیا میں آ گئے اور ہم اگر ریاکاری دکھاووں میں زندگی گزارے، پھر یہی آئے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ یاد کریے کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں، خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جو دنیا میں جائے گا، یہ بشر جب دنیا میں جائیں گے تو فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اے اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری بہترین تسبیح کرتے ہیں، کیا ہم تیری تسبیح نہیں کرتے؟ کیا ہم تیری حمد بیان نہیں کر سکتے؟ جو ہے کسی اور کو خلیفہ بنا رہا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ فرشتوں کو اپنا نائب بنائے، انہوں نے ڈائریکٹ تو نہیں کہا کہ اللہ ہم کو نائب بنا، مگر ایک بات ہوتی ہے، دیکھیے کہ دو شخص ہے اور گھر کا کوئی امیر ہے، دونوں شخصوں میں جو نااہل ہے اس کو اگر اپنے گھر کی ذمہ داری دے رہا ہو تو جو اہلیت رکھتا ہو وہ تو کہے گا کہ بھئی آپ کیا دیکھ کر اس کو اہل بنا رہے ہیں آپ کا، جبکہ اس کے پاس کوئی ایسا ہنر ہی نہیں ہے کہ یہ اپنا گھر سنبھال سکے۔ تو فرشتوں نے بھی ایسا ہی کہا، جبکہ فرشتوں کو اس بات سے علم نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین کیا جانتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا سوچتے ہیں، اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ جب آپ اپنا خلیفہ ایک ایسی قوم کو بناؤ گے کہ جو خون ریزی کرے گی، وہ بھی اس طرح انہوں نے جانا کہ فرشتے یہ جانتے تھے کہ پروردگار عالم نے ابو البشر کو، ذات آدم کو مٹی سے، پانی سے، کئی چیزوں کے جو ہے نا ملاپ سے بنایا، تو اس میں خشکی بھی تھی اور اس میں تری بھی تھی۔ جب 4-5 قسم کی ضد اور آپسی ضد جب ایک دوسرے سے، خشکی اور نمی ایک دوسرے سے مل جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ بھی کیفیت ہو، وہ بھی کیفیت ہو۔ ایسا سوچ کے فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری حمد اور تسبیح کرتے ہیں،
ہم زیادہ اہلیت رکھتے ہیں کہ ہم نائب بنائے جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتوں سے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آیتیں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا، ہر شے کا، تمام چیزوں کے نام بیان کر دیے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں سے کہا ہؤلاء اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ پروردگار عالم جو عادل ہے، جن سے بہتر انصاف کوئی نہیں کر سکتا، قیامت کے دن تمام کو اللہ رب العالمین کے حضور جمع ہونا، یہی بات تو ہے کہ آج ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی ستم کرتا ہے، کوئی حق ماری کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس فیصلہ ہو جائے گا، مطلب ہم کو یقین ہے کہ اللہ رب العالمین بہترین فیصلے کرنے والا ہے، وہاں پر کوئی اللہ کے عدل سے، اللہ کے انصاف سے چھوٹنے والا نہیں ہے، اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے صرف آدم علیہ السلام کو تعلیم نہیں دی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہاں پر ایک پس پشت جو بات ہے، یہ مثال ایسی ہے کہ ایک کلاس چل رہی ہے جماعت میں، معلم دو طریقے کے بچے ہیں، ایک جن کا ذہن جو ہوشیار ہے، جو صلاحیت رکھتے ہیں کہ جب ان کو تعلیم دی جاتی ہے تو وہ جلدی کیچ کر لیتے ہیں اور علم جلدی حاصل کر لیتے ہیں، اور ایک قسم کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیر سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن معلم کلاس میں دونوں کو برابر ہی نظر دیکھتے ہیں اور برابر ہی 1 گھنٹہ جو ان کا وقت رہتا ہے، پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے دونوں کو برابر ہی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے صرف آدم علیہ السلام کو وہ اسماء الہی نہیں بتائے بلکہ فرشتوں کو بھی بتائے، ایک جماعت چلی، معلم اللہ رب العالمین بنے، اب متعلم حضرت آدم ہے اور فرشتے ہیں، اب دونوں کو اللہ رب العالمین نے علم سکھایا، اور جب امتحان کی باری آئی تو اللہ یہی فرمائے کہ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اب استاد جانتا ہے کہ کون سا اس کا شاگرد عقل مند ہے، ذہین ہے، جو سبق یاد کر لے گا، اور کون سا شاگرد کمزور ہے۔ تو یہاں پر شاگردوں میں اللہ رب العالمین کے ذہین طالب علم حضرت آدم رہے اور کمزور ذہن رکھنے والے فرشتے رہے جنہوں نے سبق یاد نہیں کیا۔ تبھی اللہ رب العالمین نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، حالانکہ میرا انصاف ایسا ہے کہ میں جو علم آدم کو دوں گا وہی فرشتوں کو بھی دوں گا۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے پوچھا بتاؤ یہ جو نام ہے، یہ جو چیزیں ہیں، ان کے نام کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، اے اللہ تو بڑا بزرگ ہے، سب حمد و ثنا تیری ہی ہے، ہم اس بات کا علم نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہم کو علم دیا ہے، بے شک تو ہی علیم ہے، تو ہی حکیم ہے۔ پھر یہاں پر کامیاب ہونے والے حضرت آدم رہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، کہ اے آدم ان کو بتا، فرشتوں کو بتا کہ ان کے نام کیا ہے۔ تو جو اشیاء، جو تعلیم اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو دی، حضرت آدم نے تمام کے نام بتا دیے، یہ فلانا چیز ہے، یہ فلانا شے ہے، یہ فلانا شخص ہے۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے سامنے 5 نامے لائے، یا پھر 5 اسم، یا پھر 5 مسمى، اور وہ 5 مسمى یا 5 اسم تھے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ امتحان یہ تھا حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان کہ ان کو پہچاننا ہے اور ان میں محمد کون ہے وہ جاننا ہے، علی کون ہے وہ بتانا ہے، فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے۔ فرشتے ناکام رہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نام بتا دیے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کا یہ مقام کیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، جب اللہ رب العالمین کے اسم الہی انہوں نے بتا دیے اور فرشتوں سے بتائے۔ یہاں پر ایک بات، جو لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ نبی محتاج الملائکہ ہے، یہ ایک دم سراسر کم علمی کی بات ہے۔ غور کیجئے کہ جو محتاج الملائکہ ہے وہ اللہ کا نائب اور خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ، جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ، اور جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تو کہا کہ ان کو ان کے نام بتا، تو اللہ نے پہلے ہی خلافت کے پہلے ہی دن بتا دیا کہ جو نائب ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، وہ فرشتوں سے علم نہیں سیکھتا، فرشتوں کو علم سکھاتا ہے۔ تو حضرت آدم نے فرشتوں کو بتایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے کہا ہے آدم فرشتوں کو ان کے نام بتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی نبیوں سے سیکھتے ہیں، نہ کہ نبی فرشتوں سے۔ فرشتے تو اللہ رب العالمین کا وہ واسطہ، وہ ذریعہ ہے جو اللہ کے پیغام فرشتوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتے ان کو علم دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فسجدوا، فا مطلب فوراً فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ ابلیس انا میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی اور آگ میں آگ فضیلت رکھتی ہے، تو میں کیسے آگ سے بن کر مٹی کو، کیچڑ کو، جس نے کیچڑ سے جس کی تو نے تخلیق کی ہے، اس کو سجدہ کروں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس پر لعنت کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جنت سے نکال کر اس کو ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھیج دیا۔ یہاں پر فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا گیا تو حضرت آدم کی پیشانی میں اللہ رب العالمین نے نور محمدی کو پھونک دیا، نور محمدی ڈال دیا۔ تو جب اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے اللہ کے ایک تو سب سے پہلے اللہ کا حکم دیکھا کہ اللہ کے حکم میں کمی رتی برابر بھی فرشتے نہیں کرتے۔ ایک تو اللہ کا حکم تھا، حکم ماننا تھا اور ان کو سجدہ کرنا تھا۔ دوسرا یہ کہ فرشتوں نے حضرت آدم کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یوں تو ظاہری طور پر خلیفہ اول حضرت آدم اللہ رب العالمین کے بنے دنیا میں، لیکن پس پشت جو بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب ہمارے نبی فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو باطنی طور پر پہلے خلیفہ اور خلیفہ اعظم اللہ رب العالمین کے آپ کے ہمارے نبی سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر فرشتوں نے تو فرشتے جب حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے میرے نبی ہے تو فرشتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جانتے تھے، اسی لیے جب انہوں نے حضرت آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا فوراً ہی سجدہ کیا، اور شیطان اس نور محمدی کو دیکھنے سے قاصر رہا اور اس نے سجدہ نہ کیا، حالانکہ اس نے اللہ کے حکم کی بھی تعمیل نہ کی۔ کم سے کم یہ سوچ لیتا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور جس کا وہ تخلیق کردہ کہنے لگا، خود ہی کہہ رہا ہے کہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، یعنی کہ جو بنایا ہے وہ تو مالک ہے، اور یہ کیسا غلام ہے کہ اپنے مالک کا حکم نہیں مانتا۔ یہاں پر اس کا تکبر آ گیا تھا، تکبر میں آ گیا، اس نے نور محمدی کو نہیں پہچانا، اللہ رب العالمین نے اس کو ابلیس بنا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت کرتے ہوئے دنیا میں بھیج دیا۔ یہی ایک چیز ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر لوگ پہچاننے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی فرشتوں نے دیکھا تو حضرت آدم کو انہوں نے سجدہ کر دیا، اور یہی ابلیس ہے کہ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار، میں ان سے اعلیٰ شے سے بنا ہوا ہوں، وخلقتہ من طین، اور یہ آدم تو مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اور آج ہمارے درمیان میں بھی کچھ ایسے ہمارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی بشر وہ بھی بشر۔ ابلیس کی حرکت چھوڑ دیجیے، اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی، اور پھر دیکھیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہمارے طرح بشر کیسے ہو سکتے ہیں کہ جبکہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہے،
یہ کائنات کو اللہ رب العالمین نے جو سجایا ہے وہ میرے آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سجایا ہے کہ آپ کی حمد کی جا سکے، آپ کی تعریف اور بزرگی بیان کی جا سکے۔ بارہا اللہ نے قرآن پاک میں یہی تو فرمایا ہے کہ کہیں والضحیٰ کہہ کر قسم کھائی ہے تو کہیں والشمس وضحاہا۔ یہ والشمس وضحاہا سورۃ الشمس کا ایک چھوٹی سی بات میں بولتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ عید الفطر کا موقع تھا۔ میرے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر تیار ہوئے، اپنے واللیل والی زلفوں کو سنوارے اور اپنے گھر سے نکلے۔ اللہ رب العالمین کی اپنے محبوب نبی پر نظر پڑی جو کہ بے نظر ہو کے نظر بے بصری سے اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، جس کا دل نہیں ہے پر اپنے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیے اور فرمانے لگے کہ اے جبرائیل میرے محبوب کے قدم کو چوم اور کہہ دے والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ میرے محبوب نبی عید الفطر کا موقع ہے، اپنے گیسوں سوار کر نماز عید کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ جیسے ہی اللہ رب العالمین نے میرے محبوب نبی کی تعریف کر دی، میرے محبوب نبی کے چہرے انور پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب اگلا ہی قدم بڑھائے تھے کہ گئے ہوئے سدرہ پر جبرائیل واپس آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میرے محبوب نبی اپنا رخ پلٹائے اور پیچھے کی طرف جیسا دیکھتے ہیں تو پیچھے مولا علی مشکل کشا آ رہے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے والشمسی سورج سے میرے نبی کی تعریف فرمائی، والقمری سے مولا علی مشکل کشا کی تعریف فرمائی۔ تو تمام یہ چاند اور سورج، یہ ستارے، یہ نظارے، یہ کہکشاں، یہ تمام کائنات تو ہمارے آپ کے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے نور کا صدقہ ہے۔ تمام کائنات میرے محبوب نبی کا صدقہ کھاتی ہے، تو جن کا صدقہ کھاتے ہیں، جن کا نمک کھاتے ہیں، ان کے گن گائے جاتے ہیں، ان پر بھوکا نہیں جاتا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان اور وہ برگزیدہ نبی جو اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا فرمائے ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، ان کے لائے گئے دین پر عمل پیرا ہو جانا، اللہ کی عبادت کرنا، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہی اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمام کائنات کے جناتوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں میں رب العالمین اخلاص اور للہیت عطا فرمائے، اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عقیدت اور محبت اطاعت ہم تمام کو نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتوں سے فارغ ہو جائے۔